اگر ہمیں سٹریس ہو تو ہم اس میں کیا کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسے حالات ہوں، مثال کے طور پر کسی کو مالی نقصان ہو گیا، کسی کا پیارا اس سے بچھڑ گیا، کسی کی نوکری چلی گئی، کسی کو اچانک کسی موسمی آفت سے نمٹنا پڑ گیا، یعنی آپ رات کو سوئے تھے جیسے پچھلے دنوں پاکستان میں ہوا، تو پتہ لگا صبح آپ کے آدھے گھر کے اندر پانی آ گیا ہے۔ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کے مویشی اور آپ کا سامان سارا بہہ کے چلا جائے گا، یا خدا نخواستہ جیسے ترکیہ میں زلزلہ آیا اور پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا تھا، تو آپ بڑے خوشحال اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اچانک پتہ لگا کہ آپ کا گھر نیچے گر گیا۔ جب بھی آپ کے اوپر سٹریس آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ آپ کا ایک بڑا امتحان ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں اس بیرونی محرک کا نام تبدیل کر دیجئے۔ میز کو آپ ویٹ لفٹنگ میں تبدیل کر دیجئے، یعنی آپ سٹریس نہ کہ آپ یہ نہ کہیے کہ مجھے سٹریس ہوا ہے، آپ یہ کہیں کہ مجھے چیلنج ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہیں بلکہ اپنے دماغ میں بھی یہ سوچیں کہ یہ ایکچولی ایک چیلنج ہے میرے لیے۔ دیکھیے، یہ ڈمبل کو اٹھانا ایک چیلنج ہے اور ایک بے ہنگم سے میز کو اٹھانا ایک سٹریس ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے حالات میں کسی قسم کی بری تبدیلی نہ آئے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے حالات میں بری تبدیلی آئے تو ہم اپنے دماغ میں اس کو ایک مصیبت، اس کو ایک نقصان دینے والی چیز کی بجائے ہم ذہن میں یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، یہ اس بات کا امتحان ہے کہ میرے اندر کتنی قوت ہے اس کو برداشت کرنے کی۔ ایک تو ہے یہ بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سٹریس میں قدرتی طور پر ایک آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے اور اس کا دل یہ کرتا ہے کہ کوئی اس سے بات نہ کرے، اس کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ خاموشی سے کمرے میں بیٹھا رہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ روتا رہے۔ تو یہ جتنے فزیکل ایونٹ ہیں، شعوری کوشش سے سٹریس کے عالم میں بندہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے، اپنے دوستوں سے ملنا نہ چھوڑے، اپنے روزمرہ کے معمولات کو بالکل نہ چھوڑے۔ لہٰذا سٹریس کی حالت میں کام سے چھٹی کرنے کی بجائے کوشش کرے کہ سٹریس کی حالت میں وہ کام پر ضرور جائے۔ سٹریس کی حالت میں کمرے میں بند ہونے کی بجائے وہ چاہے اس کا دل چاہے نہ چاہے وہ اپنی خالہ سے ملنے، چچا کے بیٹے سے ملنے، دوست سے ملنے ضرور جائے، گھر کی گروسری خود کر کے آئے۔ اگر دل چاہتا ہے کہ آج کچھ نہیں کھاتے، پھر بھی باورچی خانے میں جا کر کھانا پکائے، یعنی اپنی روزمرہ کی معمولات کو بالکل نہ تبدیل کرے، چاہے اس کا بہت بوجھ اس پہ پڑ رہا ہو۔ تیسرا، ایسے میں مینٹرز کو تلاش کرے، یعنی مربی، یعنی ایسے بڑے لوگ جو اسٹریس کی حالت میں ان کو حوصلہ دے سکتے ہیں اور اس میں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ بتا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا ہے تو کاروبار کی فیلڈ کے کسی بڑے کو ڈھونڈے جو کہ آپ کے ساتھ ایک محبت کے ریلیشن میں ہو، اور اس سے پتہ کرے کہ کیسے اس مصیبت میں سے نکلا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز اور ہیلدی فوڈ۔ سٹریس میں بعض اوقات جو سٹریس میں مبتلا شخص ہے وہ بہت کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے سٹریس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات سٹریس میں انسان نشے آور ادویات اور نشے والی چیزوں کا بھی استعمال شروع کر دیتا ہے۔ جن جگہوں میں شراب جو ہے ملتی ہے اور معاشرے میں بازار سے لی جا سکتی ہے، ویسٹ میں خاص طور پر، تو لوگ جو ہیں وہ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں چرس وغیرہ، سگریٹ اور اس طرح کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس جلتی ہوئی آگ پر مزید تیل نہ چھڑکے۔ جب ایک انسان سٹریس میں ہے تو اگر وہ کمرے میں گھٹ کے بیٹھ جائے گا، دوست احباب سے نہیں ملے گا، چہل قدمی نہیں کرے گا، روزانہ کے معمولات پر عمل نہیں کرے گا اور کسی مینٹر کو ڈھونڈ کے شعوری طور پر اس سے مشورہ نہیں کرے گا کہ میں اس کرائسس میں سے کیسے نکلوں، تو اس وقت تک یہ سٹریس اس کو پوری طرح دبوچ لے گا۔